واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 201 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مجاہدین نے اپنے کنارے پر کھڑے ہو کر اس ہجوم پر تیروں کی بوچھاڑ پھینکنی شروع کر دی۔ شہر کے لوگ سامنے دیوار پر کھڑے اپنی فوج کا یہ حشر دیکھ رہے تھے۔ یہ محض بھگدڑ کا مظاہرہ تھا۔ شہر کے اندر ابھی فوج موجود تھی۔ اگر اس کے کمانڈر اپنے دماغ حاضر رکھتے تو پچھلے دروازے سے اپنے دستوں کو نکال کر باہر لے آتے اور دور کے پلوں سے گزر کر مجاہدین پر پہلوؤں سے حملہ کر سکتے تھے، لیکن وہ تو جیسے عقل کے اندھے ہو گئے تھے، اور یہ اللہ کی ایک خاص مدد تھی جو اس کی ذات باری ایمان والوں کو دے رہی تھی۔ اندر والوں نے صرف یہ کیا کہ نالے کی طرف والا ایک دروازہ کھول دیا تاکہ باہر کے فوجی اندر آ سکیں۔ اس دروازے کے سامنے نالے کا موڑ آتا تھا جس سے نالا دیوار کے کچھ اور قریب ہو گیا تھا۔ اس سے مجاہدین نے یہ فائدہ اٹھایا کہ اس موڑ پر اپنی طرف والے کنارے پر چلے گئے، اور جو رومی اس دروازے سے اندر جانے لگتے تھے مجاہدین ان پر تیر پھینکتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے بہت سے رومیوں کو اس دروازے پر ہی رکھا تھا۔ کچھ تو تیر کھا کر اندر جا گرے اور کچھ تڑپتے ہوئے باہر ہی رہے اور گرتے رہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے حکم دیا کہ 2-3 منجنیقوں کو نالے کے قریب لے جا کر اس طرح پتھر پھینکے جائیں کہ دیوار کے اوپر سے شہر کے اندر گرے۔ اس حکم پر فوری طور پر عمل شروع ہو گیا۔ بعض پتھر دیوار پر اس جگہ بھی لگتے تھے جہاں شہر کے لوگ اور فوجی کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس سنگ باری سے کچھ زخمی ہوئے اور باقی وہاں سے اتر گئے۔ ان لوگوں نے اور شہر پر سنگ باری نے شہر کے لوگوں میں بھگدڑ مچا دی اور دوسری طرف کے دروازوں سے بھاگنے لگے۔ ناظرین، ایک طرف سے سالار زبیر بن العوام مجاہدین کی ایک بڑی جماعت کو ساتھ لے کر دور کے پل سے نالے سے گزر گئے۔ دوسری طرف سے سالار عبادہ بن صامت نے مجاہدین کی ایک جماعت ساتھ لی اور وہ اس طرف والے پل سے گزرے۔ انہوں نے اس چال کے لیے موقع موزوں دیکھ لیا تھا۔ دونوں سالار بڑی ہی تیزی سے اس دروازے کی طرف آ گئے جو بعد میں کھلا تھا۔ مجاہدین نے اس طرف تیر اندازی روک دی اور سالار زبیر اپنے مجاہدین کے ساتھ اس دروازے سے اندر چلے گئے۔ سالار عبادہ بن صامت بھی اسی دروازے سے اندر گئے، لیکن ان کے کچھ مجاہدین نے دیکھا کہ صدر دروازے سے بھی اندر جا سکتے ہیں۔ وہ ادھر سے اندر گئے۔ ان مجاہدین نے بھاگ کر اندر والے دہشت زدہ رومی فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہدین نے شہر کے دروازے کھولنے شروع کر دیے۔ شہر خاصا وسیع و عریض تھا، فاصلے زیادہ تھے، پھر بھی کچھ وقت بعد 3-4 دروازے کھل چکے تھے۔ عمرو بن عاص سے مجاہدین کی ایک اور جماعت کو شہر میں داخل ہونے کے لیے بھیج دیا۔ اندر گئے ہوئے دونوں سالاروں نے اعلان کروانے شروع کر دیے کہ شہری بھاگنے کی کوشش نہ کریں، ان کی جانوں مال کی اور گھروں کی حفاظت کی جائے گی۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی شہری اپنے فوجیوں کی مدد نہ کرے ورنہ اسے قتل کر کے اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ اس لڑائی کا تفصیلی ذکر کرنے والے مورخوں نے لکھا ہے کہ مصر کے قبطی عیسائی پہلے ہی کہتے تھے کہ مسلمان جس طرح فتح پر فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں، اس سے یہی بہتر نظر آتا ہے کہ یہ سارے مصر پر قبضہ کر لیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے۔ یہ باتیں کرتے وہ ہرکل اور قیرس کے ظلم و ستم کو ضرور یاد کرتے تھے۔ قریون کے اندر قبطی عیسائیوں نے رومیوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور مجاہدین کے ساتھ تعاون شروع کر دیا۔ ناظرین، تاریخ میں ایسا واضح اشارہ بھی ملتا ہے کہ بعض شہریوں نے تلواروں اور برچھیوں سے رومی سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا تھا۔ جنرل تھیوڈور اور دوسرے جرنیل کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک طرف سے آواز آئی کہ ہمارے جرنیل پچھلے دروازے سے بھاگ گئے ہیں۔ یہ ایک آواز کئی آوازیں بن گئی اور سارے شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ جرنیل اور دوسرے کمانڈر اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ اس خبر کا یہ اثر ہوا کہ ان کے فوجی بھی بھاگنے لگے، لیکن انہیں بھاگنے نہ دیا گیا۔ اب مجاہدین اندر آ چکے تھے، انہوں نے رومیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آخر قریون پوری طرح مجاہدین اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ یہ فتح ایک معجزے سے کم نہ تھی۔ خود مجاہدین اور ان کے سالار بھی حیران تھے کہ انہوں نے یہ فتح کس طرح حاصل کر لی ہے۔ رومیوں پر تو اس کا بہت ہی برا اثر پڑا۔ جرنیل تھیوڈور نے اپنی فوج کے جو حوصلے اور جو جذبہ بڑی مشکل سے زندہ بیدار کیا تھا وہ پھر دم توڑ گیا۔ اب اسکندریہ مجاہدین کی آخری منزل تھی، لیکن بہت ہی دشوار اور خطرناک۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 202 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔